اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ویصح رہن الارض الخراجیہ کالمفتوحۃ عنوتاً والتی صالح الامام علیہ السلام اہلہا علی ان تکون ملکا للمسلمین۔ بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی شرائط رہن کے حوالے سے کہ جو مال آپ رہن پہ رکھیں گے اس کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے 4 شرطیں ذکر کی تھیں اور اس کے مطلب مفہوم کے طور پر ٹھیک ہے، یعنی قید اعتراضی کے طور پر بیان کیا تھا کہ ہم نے یہ شرط لگائی کہ عرض اس کا مال رہن کا ضروری ہے کہ وہ عین ہو، چنانچہ دین اور منفعت کو رہن نہیں رکھ سکتے۔ دوسری شرط یہ بتائی کہ مملوکہ ہونا چاہیے، اور مملوکہ میں بتایا کہ 2 جہتیں ہیں۔ ایک جہت مملوکہ کا مطلب کیا ہے کہ ما یملک یعنی مملوکہ یعنی ایک جہت کیا ہے کہ ما یملک یعنی وہ چیز ہو کہ جس کو جو ملکیت بن سکتی ہوں، جیسے کیا ہے، جیسے مثال طور پر جو حلال چیزیں ہیں جس کا مسلمان مالک بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس وہ چیزیں کہ جس کا جو ما لا یملک ہیں یعنی جن کا مالک نہیں بن سکتا مسلمان، جیسے شراب خنزیر، تو اس کو رہن نہیں رکھا جا سکتا۔ اس طریقے سے مملوکہ میں ایک اور جہت ہے، وہ کیا کہ ما یملک، بس وہ چیز کہ جو ما لا یملک یعنی مسلمان جو اپنی ملکیت میں نہیں رکھتا، مثال طور پر کیا ہے، کسی دوسرے کا مال اٹھا کر رہن پہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بنا اس کی اجازت کے نہیں رکھ سکتا۔ بات انشاءاللہ یہ بات تھی۔ اب اسی سے ریلیٹڈ بات یعنی یہی مملوکہ ہی میں ہے کیا کہ چونکہ انسان اپنی ملکیت نہیں رکھتا، وہ کیا کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص ٹھیک ہے یہ چاہ رہا ہے کہ جو زمین خراج ہے، خراج کی زمینیں ہیں ٹھیک ہے، جس کو ارض خراجیہ کہتے ہیں، نہیں ارض خراجیہ یعنی خراج کہتے ہیں یعنی ٹیکس، ہاں جو زمین خراج کی زمینیں ہیں۔ اب خراج کی زمینیں کسے کہتے ہیں؟ اس میں اس کا 2 اطلاق ہے خراج کی زمینوں کا۔ ایک اطلاق یہ ہے کہ خراج کی زمین اس زمین کو کہا جاتا ہے کہ جسے جنگ میں مسلمانوں نے عنوتاً یعنی جبراً ٹھیک ہے حملہ کر کے ٹھیک ہے اور دشمنوں کو بھگا کر حاصل کیا ہے۔ مثلا جنگ کے مسلمان اور کفار میں جنگ ہوئی، جب مسلمان کی تعداد زیادہ تھی اور وہ غلبہ پالی تو کفار جو چھوڑ کے بھاگ گئے اسے جی، تو اس کو اسی میں آئے گا، لیکن یہ کیا ارض وہ کہتے ہیں، ارض خراجیہ کہتے ہیں اس کو۔ تو ایک یہ مفتوحہ عنوتاً، جس کو مفتوحہ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے المفتوحۃ عنوتاً، یہ اکثر فقہ میں آپ کا سابقہ ہوگا اس اصطلاح سے، المفتوحۃ عنوتاً یعنی دیکھیں، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ارض خراجیہ، جیسے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے نا اذن جدید اور اس کے 2 وہ، اس طریقے سے ارض خراجیہ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کی 2 جہتیں ہیں، ایک مفتوحہ عنوتاً ہے اور ایک وہ کہ جو صلح کی گئی ہے امام نے جس پر صلح کی ہے ٹھیک ہے۔ مفتوحہ عنوتاً کسے کہتے ہیں؟ یہ اکثر آپ کو یہ اصطلاح پوچھی جاتی ہے اور سوال کیا جاتا ہے، وہ کیا مفتوحہ دیکھیں، مفتوحہ فتح سے یعنی جس پر فتح حاصل کی گئی ہو، عنوتاً یعنی جبرن شدت کے ساتھ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے حملہ کیا اور ڈر کے مارے کفار و مشرکین جو ہے وہ بھاگ گئے اس زمین کو چھوڑ کے، تو اب وہ زمین کس کی ہے؟ کہہ رہے ہیں اس پر مسلمانوں کا حق ہے۔ بات انشاءاللہ تو ایک اس کو بھی کہتے ہیں کیا ارض خراجیہ میں سے۔ دوسرا وہ کہ کفار و مشرکین سے جنگ ہوئی، کفار جو ہے وہ ہارے اور ہارنے کے بعد انہوں نے صلح کر لی امام سے کہ بھائی مطلب مسلمان ہماری زمین کو نہ لیں، مگر یہ کہ اس زمین سے جو چیزیں اناج وغیرہ نکلتی ہیں ہم اس کا کچھ % جو ہے وہ مسلمانوں کو اور امام کو دیں گے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں ارض خراجیہ میں یہ بھی زمین داخل ہے، اس پر بھی مسلمانوں کا حق ہوتا ہے برابر طور پر۔ واضح انشاءاللہ تو یہ ہو گیا ارض خراجیہ، اس کے 2 ملا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان قرض لینا چاہتا ہو کوئی مسلمان اور قرض کے بدلے میں جو گروی رکھنا ہے وہ مفتوحہ وہ ارض خراجیہ کو رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہے، یسے ہو رہنما اس کو جو ہے وہ رہن کے طور پر رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے۔ البتہ یاد رکھیے، دیکھیے سنیے گا، نہیں رکھ سکتا ہے مگر شرط کیا ہے کہ خالی زمین نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس زمین پر جو گھر بنے ہوئے ہیں اس گھر کو رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے، اس زمین پہ جو درخت وغیرہ ہیں اس درخت کو۔ اب مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ بدر کی جنگ ہوئی، مسلمان 300 تھے ٹھیک ہے، کچھ زمینوں پر مطلب قبضہ ہوا اور اس میں سے امام نے یا رسول اللہ نے جو کیا مسلمانوں کو تقسیم کر دیا کہ فلاں گھر تمہارا ہو گیا، فلاں گھر اور فلاں مطلب درختوں کے مالک تم ہو، فلاں کے تم ہو۔ اب اس درخت کو جو ارض خراجیہ کے طور پر کسی مسلمان کو ملی، اس کو چاہتا ہے رکھنے کے لیے، تو کہ اگر صرف زمین ہے، فقط زمین تو نہیں رکھ سکتا
لیکن اگر اس زمین میں درخت ہے، درخت کو رکھنا چاہ رہا ہے تو رکھ سکتا ہے، گھر ہے اس کو تو رکھ سکتا ہے، واضح انشاءاللہ یہ پورا قضیہ ہے. جب وہ سمجھ لو پرائیویٹ پراپرٹی بن جائے گی تبھی تو رکھے گا. نہیں دیکھیے وہ زمین سب کی ہے، وہ زمین سب کی ہے، مگر اس زمین پہ جو درخت ہے وہ ہو سکتا ہے کہ امام آپ کو دے دیں تو وہ پرائیویٹ ہو گیا، تو وہ پرائیویٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس زمین پہ جو گھر ہے اس میں کہا کہ تم آپ جو ہے وہ اس گھر میں رہیے. تو اب دیکھیے دیا زمین کو بھی رکھا جا رہا ہے، مگر کیا ہے زمین کو گھر کے تابع میں طبیعت میں رکھا جا رہا ہے. واضح انشاءاللہ زمین کو درخت کی طبیعت میں رکھا جا رہا ہے، لیکن اگر خالی زمین ہو اور گروی رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتے. یہ پورا مسئلہ. اب یہ کل سے ریلیٹڈ آپ اسے دیکھ لیجیے. ویسے ہو رہن ارض الخراجیہ، جو ارض خراجیاں ہیں اس کا رہن پہ رکھنا صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ارض خراجیہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کل مفتوحۃ انوطن. ایک تو ارض خراجیہ کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ اس زمین پہ کہ جو فتح کی گئی ہو انوطن یعنی جبرن، ٹھیک ہے، حملہ کر کے. حاضر انشاءاللہ دیکھیے. اور دوسرا اطلاق ہے والتی صالح الامام علیہ السلام اہلہا، اور وہ زمین بھی ارض خراجیہ میں داخل ہے کہ جس کے اوپر امام نے صلح کی ہے. کس سے؟ اس پہ رہنے والے لوگوں سے. ٹھیک ہے. کس بات پر صلح کی امام نے؟ کہ الا ان تکون ملکا للمسلمین، کہ یہ زمین تمہاری نہیں، مسلمانوں کی ملکیت رہے گی. وضرب علیہم الخراج، اور اگر تم اس پہ رہ رہے ہو تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ اس کو ٹیکس دینا. کمایا سے ہوا. تو اب تو کہہ رہے اس کو کمایا سے ہوا، اس کا بیچنا بھی، کہہ رہے اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے. جس طریقے سے اس کا بیچنا جائز ہے اس طریقے سے کیا ہے اس کو رہن پہ رکھنا بھی جائز ہے. لیکن کیا ہے؟ طبعا للابنیہ، یہ یاد رہیں کہ ابنیہ یعنی اس کا جو بناوٹ ہے، یعنی جو گھر ہے نا، یا جو چیزیں بنی اس کی طبیعت میں زمین کو بھی یعنی رہن پہ رکھا جا سکتا ہے. والشجر، اور شجر کی زمین، درخت کی طبیعت میں زمین کو بھی رکھا جا سکتا ہے. لا منفردتاً، صرف زمین اگر چاہ رہا ہے گروی رکھنا تو اسی زمین کو کفار کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کفار کو نہیں، مسلمان کو بیچا جائے گا. مسلمان کے پاس تو پہلے سے ہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کسی اور ضرورت ہو، کوئی نیا مسلمان بن جائے جیسے، ہو سکتا ہے کسی اور کو ضرورت ہو. ٹھیک ہے. لا منفردتاً، اس کو اس زمین کو منفرد طور پر نہیں بیچا جا سکتا، یعنی کہ صرف زمین ہو، خالی زمین نہیں بیچتا. اگر اس پہ گھر بن گیا تو زمین کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں. جی اب سنیے، اب یہ بات ختم ہو گئی. اب سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے شرائط بتائے تھے نا کہ عین ہونا چاہیے، مملوک ہونا چاہیے. اب یہ دو شرطیں اور اس کے ایک قیود احتراز سے بات ختم ہو گئی. اب تیسری ایک اور شرط تھی، وہ کیا؟ تیسری شرط کیا تھی؟ اس کا بیچنا. ہاں کہ یمکن یقبضھا، یمکن، کہ اس کا قبض کرنا ممکن ہو. یعنی کیا مطلب؟ اگر جس چیز کو آپ رہن پہ رکھ رہے ہیں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو آپ مرتہن کو قبض کرا سکیں، لے جا کر دے سکیں. بس اگر کوئی ایسی چیز آپ رہن پہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جس پر قبض ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر الطیر فی الہوا ہے نا، جو فضا میں پرندے ہیں، ہاں، وسم کو فی النہر نہیں رکھ سکتے. لیکن اس پہ بھی کچھ کنڈیشن ہے، بہت آسان ہے. یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیے. لیکن دیکھیے ایک بات یاد رہے کہ یہ جو ہم نے کہا کیا کہ اس چیز کو آپ رہن پہ نہیں رکھ سکتے کہ جس کا قبض ممکن نہ ہو، یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ رہن میں قبض کی شرط مانیں گے. اس بات کو ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو رہن میں قبض کو رکن نہیں سمجھتے، صرف ایجاب و قبول کو ہی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ عقد رہن جو تام ہو گیا، تو پھر ان کے نزدیک مشکل نہیں ہے قبض کی. ہو سکتا ہے کہ ہوا میں پرندہ ہے، نہر میں مچھلی ہے، اور اس پر جو وہ کر لیا، رہن رکھ دیا، اور اس کا جہاں تک فائدہ اٹھانے کی بات ہے کہ قرض نہ دے انسان، تو ہو سکتا ہے کسی طریقے سے اس پر فائدہ اٹھا لے، کوئی صلح کر لے، کوئی ایک مطلب طریقہ. وہ آج کل مطلب نیا طریقہ نکلا ہے بزنس کا، جس طریقے سے انسان پیسہ اٹھا لے. درخت پہ پیڑ نکلے نہیں ہیں اور درخت جو ہے وہ رہن پہ رکھ دیا، پیڑ آئے گا تو پیڑ لے لینا. درخت سے پیڑ کیسے نکلے گا؟ ہاں خیر سنیے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ٹائم ہو سکتا ہے فصل پہ، یہ ہو سکتا ہے، یہ تو معین بات ہے. دیکھیے یہاں پر سب رکھ سکتے ہیں، لیکن البتہ اس میں بھی کہا جاتا ہے مطلب جیسے صحیح کہہ رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کی بحث میں ہے یہ بات. لیکن وہ ہے کہ جس کا یعنی جس میں علامت ظاہر ہو گئی ہو. کس بات کی؟ کہ ہاں ایک ہوتا ہے ایک مطلب ہاں ایک ہاں مول ہی سمجھ لیجیے کہ وہ مول آ جائے تو لگتا ہے، تو پھر گویا کہ وہ نشانی ہے کہ اب سیزن میں مہینے 2 مہینے میں پھل بھی آ جائے. اس کے بعد ہاں کھجور کے درخت میں کہتے ہیں کہ لقا اگر پڑ گیا ہو اس پہ،
بہرحال تو ابھی دیکھیے اہم چیز کیا ہے، اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم کہ اگر ہوا میں پرندہ ہے تو اس کو آپ جو نہیں رکھ سکتے رحم پہ، وہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ قبض نہیں کرا سکتے، قبض نہیں کرا سکتے، واضح انشاءاللہ. اور ہم نے قبض کو شرط مانا ہے، بس اگر قبض کی شرط نہ ہو تو ہوا میں پرندہ آپ رکھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا وہ جواب ہو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پرندہ ہوا میں ہے، ٹھیک ہے، مگر کہ جیسے کبوتر، جن کے جو کبوتر پالتے ہیں ان کے یہاں یہ مطلب نارمل چیز ہے کہ روز وہ صبح اڑاتے ہیں، شام میں پرندہ چلا آتا ہے گھر، ٹھیک ہے. یا پھر کوئی مچھلی جو ہے وہ نہر میں نہیں، حوض میں مچھلی پالے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اپنا پرسنل، جیسے عام طور سے بنگال میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا تالاب رہتا ہے اور اس میں وہ اس بزنس ہے اس کا، سمجھ لیجیے. تو اس کو پتہ ہے کہ ہمارے تالاب میں کتنی کلو مچھلی ہیں اور کتنی، یعنی کہ حتیٰ کہ عدد تک کے معلوم ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ قیمتی ہیں تو وہ عدد بھی جانتے ہیں کہ ہم نے 200 جو ہے مچھلیاں چھوڑی ہیں اس میں. تو کہہ رہے اگر اس طرح سے کہ جہاں پہ تعین ہے، معین ہے اور قبض کرا بھی سکتا ہے انسان، تو پھر حتیٰ کہ پرندہ اگر ہوا میں ہو پھر بھی اس کو رہن پہ رکھا جا سکتا ہے. کیوں؟ جس نے شرط نہیں مانا ہے اس کے نزدیک نہیں. جی جس نے شرط ہاں، مانا ہے، جس نے شرط مانا ہے قبض کو، قبض شرط کو مانا شرط. تو وہ کیسے، ابھی آپ نے نہیں بتایا جیسے ہوا میں پیر اڑا- وغیرہ جو کبوتر وغیرہ دیکھیے ساری یہ تو شام کو واپس آئے گا. یہ ساری بات تو ہماری صبح کو اسی بولا بات پر شام ہے، کو واپس آ جائے گا. یہ ساری گفتگو اس بات پہ ہے کہ ہم نے قبض کو شرط مانا ہے. ہاں، جی شام کو پرندے واپس آ لے- جائے گا. قبض کو شرط مانا، پرندہ تو اڑ گیا نا. اڑ گیا لیکن شام میں آ جائے گا روز. مطلب سمجھ لیجیے کہ سال بھر، 2 سال 5 سال جب یعنی ہم یہی ہوتا ہے کہ بس ہم پرندے کو چھوڑتے ہیں اور وہ جو واپس شام میں آ جاتا ہے، صبح کا بولنا شام کو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. عادتاً معمولاً ایسا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور پرندوں میں ایسا ہوتا، مطلب خاص طور سے مثال دی کل حمام، کبوتر میں تو ایسا ہوتا ہی ہے بالکل. اور حمام اہلی، جنگلی نہیں. دیکھیے عبارت دیکھیے بہت آسانی، اس کو زیادہ ٹائم نہ ہوگا. ولا رہن الطیر فی الہوا، ٹھیک ہے. ہاں، رہن پہ نہیں رکھ سکتے کسے، اس پرندے کو کہ جو فضا میں، ہوا میں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے نہ رکھنے کی؟ لعدم امکان قبض ہے، اس لیے کہ اس کا قبض کرنا ممکن نہیں ہے اور ہم نے قبض کی شرط لگائی. جی ولو لم نشترط ہو، اگر ہم قبض کی شرط نہ لگائیں، ٹھیک ہے. جیسا کہ بعض لوگ مانتے ہیں کہ قبض شرط نہیں، بس ایجاب و قبول کافی ہے، تو امکن الجواز، حتیٰ کہ پرندہ اگر ہوا میں بھی ہے اور نہ آنے والا بھی ہے، یعنی ہم عادت نہیں آتا، اس کو بھی ہم چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. لامکان الاستیفاء منہ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے، ٹھیک ہے. حتیٰ کیوں؟ مثال کے طور پر کسی سرکار جو گورنمنٹ ہے اس سے معاہدہ کر لے کہ مثلا کیا ہے، اب عراق میں یعنی نجف میں پرندہ اڑ رہا ہے نجف کے فضا میں، اور نجف کی گورنمنٹ سے کوئی معاہدہ کر لے کہ ہمارے اتنے پرندے جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور وہ گورنمنٹ اس کو کچھ پیسے دے کہ ایسے پرندوں کی ہمیں ضرورت ہے اپنے محافظے کے لیے. ہو سکتا ہے ممکن، تو اس سے استعفیٰ کیا جا سکتا ہے. میرے کہنے کا لامکان الاستیفاء منہ، اس لیے کہ اس سے استعفیٰ کرنا، فائدہ اٹھانا ممکن ہے. اچھا، یہ فائدہ کون اٹھائے گا؟ مرتہن. کب؟ جب وہ قرض واپس نہ کرے. جی، تو یہ سمجھ میں آیا کیسے فائدہ اٹھائے. جی، ولو بالصلح علیہ، گرچہ وہ صلح کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، مصالحت ہی کیوں نہ کر لے، لیکن فائدہ ہے. بہرحال آج ہم آپ کو کوئی چیز عطا دے رہے ہیں صلح کرنے کی چیز کو، ہو سکتا کل ہمیں ضرورت پڑے تو آپ بھی ہمیں مدد کریں گے میری. یہ سب بھی چیزیں ہوتی ہیں. سنیے اب دیکھیے پھر سے عبارت پڑھیں. ولا رہن الطیر فی الہوا، اگر ہوا میں پرندہ ہے تو اس کو رہن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. استثناء سنیے. الا اذا اعتود عودہ، مگر یہ کہ جب عادتاً وہ پرندہ جو ہوا میں ہے وہ گھر پہ واپس پلٹ آتا ہے روزانہ. کل حمام الاہلی، جیسا کہ جو اہلی پرندے ہوتے ہیں، اہلی کبوتر ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، صبح اڑاتے ہیں شام میں گھر. فیصح، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے وہ کیا ہے، رہن پہ رکھنا درست ہے. لے امکان قبض، اس لیے کہ جو چیز مانی تھی وہ کیا قبض کرانا، کہہ رہے کہ اس کا قبض کرانا ممکن ہے، ٹھیک ہے. شام میں آئے تو پکڑ کے اس کو دے دیں گے. عادتاً، عقلاً نہیں، عادتاً. اس طریقے سے ولسم کو فی الماء، اس طریقے سے اگر مچھلی جو پانی میں ہے اس کو بھی رہن پہ رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے، کہہ رہے نہیں رکھ سکتے. الا، دیکھیے نہیں رکھ سکتے الا اذا کان محصورا مشاہدہ، مگر یہ کہ جس مچھلی کو آپ نے پانی میں رکھا ہے وہ مچھلی محصور ہے، یعنی ایک مختصر سا تالاب ہے، مختصر سا حوض ہے، اس میں آپ نے، اور مشاہداً وہ دیکھی جا رہی ہے، آپ اس کی رعایت کر رہے ہیں اور وہ آپ کو جان رہے ہیں آپ کہ اس میں کتنی مچھلیاں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بحیث لا یتعذر قبضہ عادتاً، یعنی اس طریقے سے کہ اس کا قبض کرانا عادتاً ممکن ہو، معذور نہ ہو انسان. ہاں جی، بحیث لا یتعذر قبضہ عادتاً.
وَيُمْكِنُ الْعِلْمُ بھی، اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، یعنی یہ جاننا کہ مثال طور پر جو مرتہن کے پاس رکھوانا چاہ رہا ہے اس کو بتا دے کہ اس میں مثال طور پر 300 مچھلیاں ہیں، تو کون جا رہا ہے پانی میں اتر کے دیکھنے کے لیے؟ ان کہا کہ نہیں، ممکن ہے عادتاً اگر انسان دیکھے تو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ مچھلیاں عام طور پر کچھ کھانا وانا دیجیے تو ساری جو ہے کیا اوپر آ جاتی، تو انسان عادتاً اندازاً دیکھ لے گا کہ ہاں اس میں کتنی مچھلیاں ہیں، سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، بات ان شاء اللہ عبارت واضح؟ وَيُمْكِنُ الْعِلْمُ بِهِ، ہاں یعنی اس سمک کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی ممکن ہے کہ کتنی ہے، تو اس طرح کی اگر ہے تو کنڈیشن رکھ سکتے ہیں رہن کا. ہاں ولا رہن المصحف عند الکافر او العبد المسلم. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم نے چوتھی شرط بھی بیان کی تھی، یہ 3 شرط اور اس کی اعتراضات ختم. چوتھی شرط کیا؟ ہاں وَيَصِحُّ بَيْعُهَا، کہ جب وقت پڑے تو مرتہن اسے بیچ بھی سکے. ٹھیک ہے، بس اگر کوئی شخص چاہتا ہے، کوئی مسلمان ہے نا، کسی کافر سے قرض لے رہا ہے، واضح کافر سے قرض لے رہا ہے، تو گروی رکھنے کے طور پر بطور گروی کیا رکھ رہا ہے؟ اس کے پاس مصحف قرآن مجید کے نسخے کو رکھ رہا ہے لے جا کے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کے پاس جو کسی مسلمان کو کافر کے پاس غلام رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جن پر کافر جو مسلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی صحیح آیت ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافرین کو مومنین کے اوپر جو کیا ہے کوئی تسلط نہیں دیا، اس کو سبیل نہیں، یعنی اس کو مسلط نہیں کیا. گرچہ آج کے دور وہ الگ ہے، مگر بہرحال اگر شرعی طریقے سے دیکھا جائے تو کافر مسلمان کا مالک نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، کافر کبھی مصحف کا مالک یعنی قرآن مجید کا مالک نہیں بن سکتا. اور اگر آپ مرتہن جو کافر ہے اس کے پاس یہ چیزیں رکھیں، اس سے یہ لازم آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ کلچر کا مالک بن جائے گا. اگر قرض نہیں لوٹایا تو وہ کیا ایسے تصرفات کرے گا کہ جو مالک تصرف کرتا ہے اس کو بیچے گا. ٹھیک ہے، اور غلام ہے تو اس کو بھی فروخت کر دے گا یا اپنی غلامی میں اس کو رکھ لے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو نہیں ممکن. اگر کوئی کافر قرآن بیچتا ہے، اس کی دکان ہے، تو اس سے لینا جائز نہیں ہوگا پھر تو؟ یعنی وہ اصل وہ مالک ہی نہیں ہے. ہاں نہیں ہوتا، وہ اصل وہ مالک ہی نہیں ہے اس کا. دیکھیں ولا رہن المصحف عند الکافر، کافر کے پاس مصحف کو رہن نہیں رکھا جا سکتا. او العبد المسلم، یا پھر مسلمان غلام کو. کیوں؟ لاقتضائہ الاستیلاء، اس لیے کہ اگر آپ رہن رکھ رہے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کافر کو مسلط کر رہے ہیں، اس کو ولایت دے رہے ہیں. کس کے اوپر؟ مصحف کے اوپر اور مسلمان کے اوپر. ٹھیک ہے، علیہما علی المصحف والعبد المسلم والسبیل علی بعض الوجوہ، ہاں ببیع ونحو. یہ بات یہی ہے، لیقتضاء علیہما والسبیل علی بعض الوجوہ، اور بعض وجوہ میں اس کو سبیل بخش رہے ہیں آپ گویا کہ. اور بعض وجوہ کیا ہے؟ بعض وجوہ وہی ہے، یہ دیکھیے گا، یہ بعض وجوہ تشریح ضروری ہے. بعض یعنی مطلقاً آپ کہیں گے کہ نہیں ہم تو بس یوں ہی رکھ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ قرض لوٹا کر اسے واپس لے لیں گے. ٹھیک ہے، تو بعض الوجوہ پہ کیسا سبیل ہوگا؟ کہہ رہے کہ جب آپ قرض نہ لوٹا پائیں، جب آپ قرض نہیں لوٹا پائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مسلط ہو جائے گا. وہ اپنے قرض پیسے لینے کے لیے اس کو بیچے گا. واضح ان شاء اللہ. تو اس بعض وجوہ میں وہ اس پر گویا کہ سبیل آپ اس کے لیے پیدا کر رہے ہیں. اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے مسلمان اب غلام کے اوپر اور مصحف کے اوپر کافر کو سبیل نہیں. اللہ سنیے، اللہ یوزا علی ید مسلم، تھوڑا سا دقیق بات ہے، مگر یہ کہ یوزا میں تسنیہ کی ضمیر پلٹے کسی طرح مصحف اور ابن مسلم، مگر یہ کہ ان دونوں کو رہن بطور رہن آپ کافر کے پاس نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ کسی مسلمان کے پاس رکھ رہے ہیں. مطلب آپ قرض لے رہے ہیں کس سے؟ کافر سے ہی، مگر اس شرط پہ لے رہے ہیں کہ میں گروی جو رکھوں کسی مسلمان کے اوپر. اس کافر نے بھی یہ وہ راضی ہو گیا کہ چلو تمہاری شریعت میں ہم نہیں مالک بن سکتے تو میرے ایک مسلمان دوست ہے اس کے گھر پہ رکھوا دوں، وہ رکھے گا. کل والی بات ہے جی، اس میں اختلاف ہے. ہاں، تو کہہ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پر شہید اول یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ممکن ہے اگر یہ صورتحال ہے تو. کیوں؟ جو چیز مانی تھی وہ کیا کہ کافر مسلط ہو رہا تھا اس پر. کہہ رہے ہیں اگر کوئی مسلمان لے کے رکھ رہا ہے گروی تو اس طرح پہ وہ اشکال نہیں لازم آ رہا ہے کہ کافر مسلط ہے، بلکہ مسلمان ہی کے پاس ہے. لانتفاع السبیل بذالک، اسی کہ جب آپ مسلمان کے پاس ان دونوں چیزوں کو گروی رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں تو پھر وہ سبیل اس کے لیے حاصل نہیں ہے. کس کے لیے؟ کافر کے لیے. لیکن اگر وہ نہیں چکا پائے آ رہی بات وَإِن لَمْ يَشْتَرِطْ، ٹھیک ہے، بَيْعُ لِلْمُسْلِم،
گرچہ دیکھیے گا، گرچہ جب وہ قرض لے رہا ہے مسلمان کافر سے تو وہ یہ شرط نہیں لگا رہا ہے کہ تم اسے مسلمان کو بیچو گے. وہیں لم یشترط بیع للمسلم، گرچہ وہ یہ نہیں شرط لگا رہا ہے کہ بیچنے کا جو معاملہ ہے وہ مسلمان ہی کرے گا. یہ صورتحال پہ غور کیجیے گا. شرط کون لگا رہا ہے؟ مسلمان لگا رہا ہے؟ راہن وَإِن لَمْ يَشْتَرِطِ الراہن، دیکھیے راہن نے جب مرتہن سے، مرتہن کون ہے؟ کافر ہے. مرتہن کافر ہے، راہن مصحف کو یا عبد مسلم کو رہن پہ رکھنا چاہ رہا ہے. اگر کافر کے پاس رکھے گا تو صاف کہا کہ نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے، کہ اسی کافر کا کوئی مسلمان دوست ہے، اس نے کہا کہ اس کے پاس رکھ دو، اس نے اس کے پاس رکھ دیا. ٹھیک ہے، اور رکھتے وقت کیا یہ شرط لگانا ضروری ہے راہن کے لیے کہ اگر میں قرض نہ دے سکوں تو بیچنے والا کا جو جتنا معاملہ ہے وہ سب مسلمان ہی کرے گا، کافر تم نہیں کرو گے؟ کہنے کہ یہ ضروری نہیں ہے. گرچہ اس نے رہن پہ رکھتے وقت یہ شرط نہیں لگائی ہے، پھر بھی رکھ سکتا ہے. بات واضح ہے؟ وَإِن لَمْ يَشْتَرِطْ بَيْعُهُ، یعنی بیع المصحف او عبد المسلم للمسلم. ٹھیک ہے، اس نے شرط نہیں لگائی ہے کہ یہ معاملہ وہی مسلمان ہی کرے گا، بس یہ مسلمان کے ہاتھ میں رہنا یہی کافی ہوگا. لأنه حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته الا ببيع المالك او ما يأمره او الحاكم ما تصرف. سنیے اب دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ اب ہم کوئی اعتراض کرے کہ وہ شرط نہیں لگا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ قرض نہ چکا پائے تو وہ جو کافر ہے وہ اس کا معاملہ کرے، وہ بیچے. اشکال واضح ہے؟ جی وہ کافر بیچے گا جو کہ اس نے شرط تو نہیں لگائی ہے. جواب دے رہے ہیں کہ گرچہ اس نے شرط نہیں لگائی ہے مگر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مسلمان راہن قرض نہیں دے پاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو بیچنے کا معاملہ ہے یا تو وہ خود مسلمان کر لے گا، ٹھیک ہے، یا راہن خود کرے گا، یا وہ مسلمان کرے گا، مالک کرے گا یعنی راہن کر لے گا، یا راہن جس کو حکم دے گا اس مسلمان کو حکم دے وہ کر لے، یا کسی اور کو دے وہ کر لے. اور اگر یہ دونوں صورتیں سے معذور ہیں، نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو پھر حاکم شرع پہ بات پہنچ جائے گی. حاکم شرع آ کر کیا کرے گا؟ اس کی بیع و فروخت کرے گا اور اس پیسے سے اس کی قرض کی ادائیگی کر دے گا. اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کافر مسلمان غلام کو یا اس کے بیع و فروخت نہیں کر سکتا. بات واضح انشاءاللہ. دیکھیے گا لأنه حينئذ لا يستحق الاستيفاء منه، کہہ رہے کہ اس نے شرط تو لگائی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کافر بیچ دے، تو کہہ رہے نہیں، اگر وہ قرض نہیں دے پاتا حينئذ لا يستحق الاستيفاء، تو استیفاء کا حق حاصل نہیں ہے اس کی قیمت سے. الا کس کو حاصل ہے یہ؟ ببیع المالک، یا تو مالک راہن خود بیچے، ٹھیک ہے، او من یامرہ، یا مالک جس کو حکم دے، ہو سکتا ہے اسی مسلمان کو حکم دے یا کسی اور کو دے، ٹھیک ہے، او الحاکم مع تعذر ہی، یا پھر یہ کہ نہیں اگر مالک نہیں بیچ سکتا، کوئی مسلمان نہیں بیچ سکتا تو حاکم شرعی جو ہے کیا ہے بیچے گا. واضح انشاءاللہ. ومثلہ لا یعد سبیلا، اور اس طریقے کا معاملہ کرنے سے یہ والا اشکال لازم نہیں آتا کہ آپ کافر کو سبیل بخش رہے ہیں. یہاں پر کافر کو آپ نے سبیل نہیں بخشی. واضح انشاءاللہ. وہ مثلہ کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ مثلہ کی ضمیر ان تینوں صورتوں میں پلٹائیں گے. کہاں پر؟ وہ مثلہ یعنی جب معاملہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کیا کہ بیچنے کا حق مالک کو ہے، یا مالک جسے حکم دے، یا حاکم شرع وہ کرے. ان تینوں صورتوں میں اس کو ہم سبیل نہیں کہتے، چونکہ کافر کو بہرحال بیچنے کا حق ہے ہی نہیں. عبارت واضح؟ آج عبارتیں کم ہیں، مطلب زیادہ ہے، تو تھوڑا غور کیجیے گا. لتحققہ وان لم یکن ھناک رہن، لتحقق کیا؟ لتحقق کے ماذا کرنا، یعنی یہ جو تینوں چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، کیا کہ مالک بیچے گا، یا مالک جس کو جو مامور مالک ہے وہ بیچے گا، یا حاکم شرع. ٹھیک ہے، یہ سب ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ متحقق ہوتی ہیں، اگرچہ یہ رہن نہ بھی ہو. اگر رہن کے علاوہ بھی اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، رہن کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ بیع وغیرہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہی چیزیں متحقق ہوتی ہیں. تو یہاں پر رہن ہے تو رہن میں بہت ساری چیزیں ہیں. اب آئیے ایک اور بات، ایک اور اعتراض. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ اس چیز کو رہن پہ رکھنا ضروری ہے کہ جس کا بیچنا درست ہے. بس اس سے اعتراض کیا تھا، کس سے؟ شراب سے خرید نہیں، بیچنا درست ہے یعنی بیچا جا سکتا ہو جس کو، یسے ہو بے ہوا. کہہ رہے کہ ہاں اعتراض کیا کہ مال وقف سے، اگر کوئی وقف کا مال رہن پہ رکھ رہا ہے، وقف کا مال، تو کہتے ہیں وقف کا مال کی حقیقت یہ کہ وقف کو جو ہے کیا ہے انسان بیچا نہیں جا سکتا. چنانچہ اگر کسی کے پاس کسی آبا و اجداد نے اس کے لیے کوئی مال وقف کر رکھا ہے اور وہ قرض لینا چاہ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے مال کو جا کر گروی رکھ جائے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو فلسفہ ہے، جو غرض و غایت ہے، وہ وقف سے حاصل نہیں ہوگی. غرض و غایت کیا ہے کہ مرتہن
اگر راہن قرض نہیں لوٹاتا تو مرتہن اس کو بیچے گا، اور وقف کے مال کو بیچا نہیں جا سکتا تو پھر فائدہ کیا اس کو رہن پہ رکھنے کا؟ واضح انشاءاللہ؟ اب سنیے، کہہ رہے کہ ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وقف کے مال کو نہیں رکھا جاتا؟ وقف میں بھی بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ وقف کے مال کو بیچا جا سکتا ہے. آپ کو مثال دے رہے ہیں ہم. مثلا کیا ہے؟ مثلا مسجد کی چٹائی ہے جو کسی نے وقف کر رکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ چٹائی اتنی زیادہ بوسیدہ ہو گئی ہے کہ وہ استعمال کے لائق نہیں ہے، تو اس کو نہیں بیچا جا سکتا. سیکنڈ ہینڈ کوئی خرید رہا ہے تو کہہ رہا ہے جی ہاں بیچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. مسجد کی چھت ہے نا، یا مسجد کا پنکھا ہے، یا اور چیزیں ہیں جو مطلب کیا ہیں خراب ہونے کے قریب پہ ہیں اور استعمال کے لائق نہیں ہے، انسان اس کو بیچ سکتا ہے نہیں بیچ سکتا؟ کہہ رہے ہیں بیچ سکتا ہے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیچا سکتا. ان سب اگر اس طرح کی چیزیں رکھنا چاہ رہا ہے وہ رہن پہ رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھ سکتا. پھر بھی کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہ چیزیں کہ جو وقف کی خراب ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان بعض وجوہ میں بعض حالات میں اس کو بیچنا جائز ہے، تو اس میں بھی یہ مسئلہ آگے لگایا جاتا ہے کیا کہ بیچ کر ضروری ہے کہ ایسی چیزیں خریدیں کہ جو وقفی ہوں. اگر پنکھا پرانا ہو رہا ہے اور بیچ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ کوئی کم سے کم ٹیبل فین خرید کے رکھ لیں اور وہ بھی وقف کا رہے گا. تو یعنی گویا کہ وقف کو بیچ کر آپ وقف ہی خرید رہے ہیں. اور یہاں پر مرتہن کیا کرے گا؟ اس والے وقف کو بیچ کر کیا کرے گا؟ وقف خریدے گا، نہیں اپنا پیسہ لے لے گا. تو آپ چاہیں کسی بھی صورت میں وقف کے اگر جائز بھی ہو جائیں بعض صورتوں میں بیچنے کے، تو اس پہ بھی آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اس لیے ہم مطلقاً کہہ رہے ہیں کہ مال وقف کو رہن پہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اس سے غرض و غایت رہن پوری نہیں ہو سکتی. واضح انشاءاللہ. سنیے، ولا رہن الوقف، وقف کو رہن پہ نہیں رکھا جا سکتا. کیوں؟ لتعذر استیفاء الحق منہ، اس لیے کہ معذور ہے مرتہن کہ اس سے اپنے حق کا استعفا کرے، یعنی حق کو پورا کرے. کب؟ بالبیع. یعنی استعفا کا معنی فائدہ، استعفا کا معنی پورا کرنا ہے، وفا کرنا. ایک دیکھیے اگر کسی نے دفعہ دین دیا تو اس کو وفا کرنا ہوگا. لتعذر استیفاء الحق منہ بالبیع، من الوقف بالبیع، کہ بیچنے کے ذریعے سے معذور ہے، وہ نہیں حاصل کر سکتا اپنے پیسے کو. وہ اعلیٰ، ہاں اب وہی بات، وہ اعلیٰ تقدیر جواز بیع ہی. بعض صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ اس کا بیچنا جائز ہے، جیسا کہ بتایا ہے نا. وہ اعلیٰ تقدیر جواز بیع ہی بے وجہن، کسی صورت میں اگر واجب اگر جائز بھی ہے مال وقف کا بیچنا، تو یجب ان یشتری بثمنہ ملکا یکون وقفا، تو وہاں پر بھی فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو بیچنے کے بعد کوئی ایسا ہی سامان خریدے کہ جو وقف ہی ہو جائے. ٹھیک ہے. فلا یتجہ الاستیفاء منہ مطلقاً، پس مطلقاً ہم گویا کہ کہیں گے کہ مال وقف سے استیفاء ممکن نہیں ہے. مطلقاً، مطلقاً یعنی کیا مطلب؟ ہاں، سواء جاز بیع الوقف ام لا یجوز، کہ کسی بھی صورت میں جو مقصد ہے وہ پورا. منہوں کی ضمیر ہاں پلٹائیں گے آپ وقف کی طرف. یتجہ الاستیفاء من الوقف مطلقاً سواء یجوز بیعہ ام لا یجوز. ہاں دیکھیے، نعم لو قیل بعدم وجوب اقامت بدلہ امکن. ہاں اگر فقہا یا اگر کوئی اس بات کا قائل ہے کہ مال وقف کو بیچنے کے بعد خود وقف کی چیز خریدنا ضروری ہے، نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر وقف کا مال بیچ دیا تو پھر اس پیسے کو جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے. اگر اس بات کا کوئی قائل ہو گیا تو پھر اس وقت ایسی چیزیں، وہ مسئلہ کہ جہاں پر وقف کے مال کو بیچا جا سکتا اس کو رہن پہ رکھا جا سکتا ہے. نعم لو قیل، اگر یہ کہا جائے بے عدم وجوب اقامت بدل ہی، کہ بدل منی وقف کے مال کو بیچ کر بدلے میں کوئی وقف کا مال نہ خریدنا ضروری نہیں ہے، اگر اس بات کے کوئی قائل ہو جائے تو امکن رہنو، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ ہاں اس طرح سے ہاں امکن رہن الوقف، وقف کا رہن پہ رکھنا ممکن ہے. حیث یجوز بیعہ، کیوں؟ اس سے کہ یہاں پر اس کا بیچنا جائز ہے، تو کیا کرے گا وہ مرتہن؟ اس کو بیچ کر اس کو پیسے لے لے گا. ہاں اس کو اور ایک تھوڑا سا ایک اور مسئلہ پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیں گے. ویسے ہو رہنو فی زمن خیر. دیکھیے یہ تھوڑا سا مطلب دقیق بات ہے. ہاں کہہ رہے ہیں کہ زمن خیار میں، ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز خیار والی، کوئی شخص خیار کی چیزوں کو وقف پہ رکھنا چاہے، رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا؟ پہلے مسئلہ سمجھیے کیا ہے خیار. یہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ خیار ہوتا ہے. جب آپ کتاب المتاجر پڑھیں گے تو اس میں خیار کی پوری بحث ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان اگر کسی چیز سے کوئی سامان خریدتا ہے، جسے کہتے ہیں خیار حیوانی. مثلا اگر ہم نے آپ سے کوئی مثلا جانور خریدا، ٹھیک ہے، تو جانور میں کہتے ہیں کہ خیار حیوان ہے، یعنی مشتری 3 دن تک اس کو اختیار ہے جب چاہے آ کر، گرچہ آج کے دور میں ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بس رسی پکڑ لیجئے اس کی ختم، لیکن شریعت نے یہ کہہ رکھا ہے کہ 3 دن تک خریدنے والوں کو اختیار ہوتا ہے.
خیار یعنی اختیار سے ہے کہ اختیار ہے، چاہے تو آ کر آپ کو واپس کر سکتا ہے اور بائے کو لینا ہوگا، واضح انشاءاللہ. اور میں نے اس کی مثال بھی سید خوئی کے حوالے سے دی تھی. اس کو خیار حیوان کہتے ہیں. ہاں، اور خیار ایک ہوتی ہے خیار مجلس، کہ بے و فروخت ہوا، ہم نے قریب بھائی سے وہ خریدا، ان کی گھڑی خریدی، ٹھیک ہے، اور درس ختم ہونے سے پہلے ہی جو ہے ہم نے ان کو واپس کر دیا، تو ان کو واپس آیا، جیسے انگوٹھی والی مثال ہے ان کے ساتھ. واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ خیار کی صورت میں، خیار میں کہ جہاں پر اختیار ہوتا ہے مشتری کو کہ چاہے تو وہ اپنے معاملے کو فسخ کر دے. حاضر انشاءاللہ. اب کیا ہے، اب سنیے، اب مسئلہ کیا ہے. کب تک خیال ہوگا؟ 3 نہیں، ہر معاملے میں 3 دن تک نہیں ہے، جیسے موبائل صرف حیوان کو خریدو 3 دن تک ہے، اور باقی جو خیار مجلس ہے، ایک خیار غبن ہے. سنیے، ایک ہے خیار غبن. خیار مجلس نہیں یہ ہے جس ہم گھنٹے پر ہمارا آپ کا سامنا ہے، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے یہاں پر، ٹھیک ہے، ہم نے آپ سے سامان خریدا، تو جب تک یہاں پر ہیں موجود، یہ سید خوئی کی مثال ہے، شاید آپ نہیں تھے، کہ ایک مرتبہ انہوں نے درس میں انگوٹھی دی تھی اور پھر جو ہے وہ بعد میں طالب علم سے جو لے لی تھی کہ یہ خیار مجلس کو سمجھانے کے لیے. اس طریقے سے ایک ہے خیار غبن. ادھر متاجی میں خیار غبن کیا ہے کہ ہم نے آپ سے کوئی سامان خریدا، آپ سے کیا ہے مثال تو موبائل خریدا اور گھر لے گئے، تو موبائل جو ہے وہ گھنٹے بھر میں اس کی اسکرین ہی نہیں چل رہی ہے، موبائل ہی نہیں کھل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر سامنے والے نے آپ کو دھوکہ دیا، غبن نہیں دھوکہ، اگر کسی کو دھوکہ ہوا ہے تو اس کو بھی جس نے دھوکہ کھایا اس کو اختیار ہے، چاہے تو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. یہ بہرحال خیار کی قسمیں ہیں. 3 ہی، اور بھی کچھ؟ خیار مجلس، خیار غبن، اور خیار 3 دن، خیار ہوگا بہرحال، اور بھی یاد نہیں ہے مجھے فی الحال. خیار کل بھی تو دیکھا. سنیے، کھیرا نہیں گھڑی خریدنے کا کب تک ہے، کیا ہے زمان کب تک ہے، پہلے یہاں سے اسکوٹی تو مجلس ہو گیا نا، تو خیر مجلس میں آ گئی. سنیے، ہاں، خیار غبن، خیار عیب بھی ہے، عفواً یہ 4 ہے میرے خیال سے. خیار عیب بھی ہے. خیار عیب کیا ہے؟ وہی کہ کوئی عیب نکل جائے جو سامان آپ خرید رہے ہیں. ایک یہ بھی تو ہے کہ جیسے کوئی یہ موبائل ہے، 1000 کا ہے، آپ نے ہمیں 2000 کا بیچ دیا، تو یہ غبن ہے، غبن. غبن دھوکہ دے. بات ان شاء اللہ. دیکھیے، تو بہرحال اہم چیز یہ، اب خیار جو ہے بہرحال کھیرے سے ہٹ کر باقی جو خیار ہے وہ واضح ہو گیا ہے نا. اب مشتری نے کوئی سامان خریدا، ٹھیک ہے، وہی ایک مطلب بکرا خریدا، اور 3 دن تک کے بس اس کو اختیار ہے، چاہے تو جب چاہے معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. تو کیا اب سنیں، اب اس میں دیکھیے بہت بڑی دقیق بات ہے، آپ مقاصد میں اس بات کو پڑھیں گے، لجنا کے مادھیم میں یہ بات شامل ہے کہ یہ جو سامان خرید رہا ہے سامنے والا، ٹھیک ہے، مشتری، تو یہ جو عقد ہے، عقد کیا یہ لازم کب ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو چیز ہم نے خریدی، مطلب وہ جو بکرا ہم نے مشتری نے خریدا ہے، اس بکرے کا مالک کب ہوگا؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے، شیخ طوسی اور بقیہ علماء میں. شیخ طوسی یہ کہتے ہیں، سنیے گا بہت دقیق بات، شیخ طوسی یہ کہتے ہیں کہ مشتری یعنی خریدنے والا اس بکرے کا مالک اس وقت ہوگا کہ جب یہ 3 دن ختم ہو جائیں، یعنی خیار حیوان ختم ہو جائے، ٹھیک ہے. ہم نے آپ سے کوئی معاملہ کیا اور جب ہم مجلس سے نکل جائیں، ٹھیک ہے، تب جا کر وہ چیز میری ملکیت میں آئے گی. مرتہن نہیں، وہیں یہاں مشتری کے، ابھی ہم راہن مرتہن کی بات میں داخل ہی نہیں ہوئے، ابھی ہم بائے اور مشتری میں ہیں. اس اختلاف تب تک یہاں بات سمجھ میں آئے گی. تو شیخ طوسی کیا کہہ رہے ہیں کہ مشتری کی ملکیت میں اس چیز کے داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ خیار ختم ہو جائے، اور بعض علماء جن میں سے مصنف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ایجاب و قبول یہی جو کیا ہے رکن عقد ہے، ٹھیک ہے، یہ سبب ہے، اور مسبب کیا ہے؟ وہی مالک بننا. ایجاب و قبول ہو گیا تو مشتری اس سامان کا مالک بن جاتا ہے. اچھا، جب مالک بن جاتا ہے تو اس کے لیے جس طریقے سے بقیہ تصرف جائز ہے اس طریقے سے یہ رہن پہ رکھنا بھی ایک تصرف ہے، یہ بھی جائز ہے. تو اب یہ فرق ہو گیا کس میں؟ شیخ طوسی میں اور بقیہ علماء جن میں سے مصنف ہیں. شیخ طوسی کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشتری، ٹھیک ہے، کسی سامان کو رہن پہ رکھنا چاہ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا خیار ختم ہو گیا ہو. واضح انشاءاللہ. اور جن میں سے مصنف ہے بقیہ علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زمن خیار میں بھی جس طریقے سے بقیہ تصرف جائز ہے، رہن پہ رکھنا بھی ایک تصرف ہے. چاہے تو انسان بس میں خریدوں وہ بکرے کو اور لا کر آپ کے سامنے گروی رکھ دوں. مصنف کہہ رہے کہ جی ہاں بالکل جائز ہے، ایسا آپ کر سکتے ہیں. شیخ طوسی کہہ رہے کہ ایسا نہیں. اب بات واضح ہوگی انشاءاللہ. سنیے، ویسے ہو رہن فی زمن الخیار، زمن خیار میں رہن کا رکھنا صحیح ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟
کیوں صحیح ہے؟ درست دلیل سنیے، لے ثبوت الثمن فی الذمہ، اس لیے کہ جو سامان ہم نے خریدا اس کا ثمن، اس کی جو قیمت ہے مشتری کے ذمے، مشتری کیا کہتا ہے؟ ثمن، قیمت ادا کرتا ہے، تو اس کی قیمت اس کے ذمے میں آ جاتی ہے. وہ ان لم یکن مستقرن، گرچہ وہ مستقر نہ ہو. وہ ان لم یکن البیع، گرچہ بیع کیا ہو؟ بیع مستقر نہ ہو. ٹھیک ہے، کیوں مستقر نہیں؟ اچھا مستقر کیا ہے؟ دیکھیے مستقر اور غیر مستقر کا مطلب کیا ہے؟ ابھی مستقر نہیں ہوا ہے، یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے خیار میں یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بیچنے والے کو اختیار ہے، خریدنے والے کو اختیار ہے کہ وہ معاملے کو فسخ کر دے، اس طریقے سے بیچنے والے کو بھی اختیار ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ خرید کے لے جا کر ابھی رہن پہ رکھ دیا، اور بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نہیں بیچنا چاہتے. تو جس آپ کو اختیار ہے اس کو بھی اختیار ہے فسخ کا. تو کہہ رہے کہ اگر ایسا کر رہا ہے اب اس نے جا کر رہن پہ رکھ دیا اور بیچنے والے نے کیا کیا؟ منع کر دیا، کہا کہ میں نہیں بیچنا چاہتا ہوں. تو پھر کیا کرے؟ کہہ رہے کہ اس کا جو ثمن ہے، اس کی قیمت، وہ اس کے ذمے پہ ہے، وہ اس کو لوٹائے گا. واضح انشاءاللہ. کہہ رہے کہ یہ مستقر ہو جاتی ہے بس. یعنی اور دلیل ان کی کیا دلیل؟ یہ ہے کہ بھائی دیکھیے ہم نے بس ایجاب و قبول کو ہی کیا ہے؟ سبب مانا ہے. اور ایجاب و قبول جب ہو جائے تو مسبب یعنی کیا؟ یعنی وہ مالک بننا، تصرف کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. ان میں سے یہ بھی رہن بھی ہے. دیکھیں لثبوت ثمن فی الذمہ، اس لیے کہ ثمن جو کیا ہے؟ فی الذمہ ثابت ہو جاتی ہے. وان لم یکن مستقر، چاہے وہ بیع مستقر نہ ہو. وان کان الخیار للبائع، یہ کب ہے؟ کہ جب خیار مشتری کے لیے تھا. ٹھیک ہے، مشتری نے زمانے خیار میں اس چیز کو کیا کیا؟ رہن پہ رکھ دیا. اگر خیار بائع کو ہو، یا پھر اس کو جملے وہ پڑھے وصلیہ، وَإِن كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، گرچہ خیار بائع ہی کو کیوں نہ ہو، اس صورت میں بھی چاہے تو انسان کیا مشتری کیا کر سکتا ہے؟ اس کو رہن پہ رکھ سکتا ہے. آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے بائع اس کو باطل کر دے، کہہ رہے گرچہ باطل کر دے، مگر ایجاب و قبول ہی کیا ہے؟ یہ ہم سب سے تمام عقد ہے، لہٰذا وہ کافی ہے. ٹھیک ہے، قبض کی بات قبض بھی ہو چکا ہے. اچھا دلیل سنیے، دلیل کیوں زمن خیار میں رہن پہ رکھنا جائز ہے؟ دلیل لانتقال المبیع الی ملک المشتری، اسی کے جب ایجاب و قبول ہو گیا تو جو مبیع ہے، جو سامان ہے، وہ مشتری کے ملکیت میں منتقل ہو گیا. ٹھیک ہے، کس چیز سے؟ بالعقد علی الاقوا، عقد کے ذریعے سے، بنا بر قول قوی کے، یعنی جس کو مصنف نے اختیار کیا ہے. اس لیے اور اقوا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہاں پر اختلاف ہے. کیا شیخ طوسی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مشتری مبیع کا مالک نہیں بنتا صرف عقد کے ذریعے سے، بلکہ ساتھ ساتھ زمن خیار کا ختم ہونا بھی ضروری ہے. مصنف کہہ رہے کہ نہیں، زمن خیار کا ختم ہونا ضروری، بس عقد کے ذریعے سے وہ مالک بن جاتا ہے. لأن صحت، دیکھیں لأن، اب ان کی دلیل یعنی شارع مصنف کے حق میں دلیل پیش کر رہے ہیں. لأن صحت البیع تقتضی ترتب اثرہ، اس لیے کہ بیع کا صحیح ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کیا؟ کہ جو اثر ہے اس بیع کا وہ مترتب ہو. اور اثر کیا ہے بھائی؟ انتقال ملکیت، انتقال ملکیت، یعنی ثمن کا مالک بنے بائع اور مبیع کا مالک بنے مشتری. وَلِأَنَّ سَبَبُ الْمِلْكِ هُوَ الْعَقْدُ، اور چونکہ عقد کا سبب کیا ہے؟ ملک کا سبب کیا ہے؟ عقد ہے، ایجاب و قبول ہے، اور وہ ہو گیا. فَلَا يَتَخَلَّفْ عَنْهُ الْمُسَبَّبُ، اور جب سبب مکمل ہے تو مسبب یعنی کیا؟ مالک بننا اور تصرف کرنا، یہ ساری چیزیں اس سے مخالفت نہیں کریں گی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں قاعدہ ہے کہ المسبب لا يتخلف عن السبب. واضح انشاءاللہ کہ اگر آپ نے آگ جلائی ہے تو احراق یقیناً ہو. کوئی چیز اگر آگ جلی تو گرماہٹ حتماً رہے گی. کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور گرماہٹ نہ ہو، حرارت نہ ہو. واضح جی. تو یہ تو اقوا عند المصنف. وعلی قول الشیخ، اگر شیخ طوسی کی بات مانیں تو بعد انتقالی الی المشتری اذا کان الخیار للبائع او لهما لا يسوران علی الثمن قبل انقضائه. اور اگر آپ شیخ طوسی کی بات مانیں تو شیخ طوسی یہ کہتے ہیں کہ انتقال تو ہو جائے گا عقد کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے رہن پہ رکھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ جو زمن خیار ہے وہ ختم ہو جائے. جب زمن خیار ختم ہو جائے گا تب مشتری چاہے تو اس کو رہن پہ رکھ کر قرض لے سکتا ہے. والا قلش بعد انتقال المبیع الی المشتری، جب مبیع مشتری تک منتقل ہو جائے. کب؟ اذا کان الخیار للبائع، جب خیار بائع کو ہو، او لہما، یا پھر نہیں صرف بائع کو نہیں بلکہ دونوں کو ہے، مشتری کو بھی ہے اور بائع کو بھی ہے. تو کہہ رہے ہیں لا یصح الرہن، وہاں پر رہن رکھنا درست نہیں ہے. کب تک؟ ثمن کے اوپر نہیں رکھ سکتا.
عفن لا یصح الرہن علی الثمن قبل انقضائه، جب تک کہ ہاں خیار جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، جب تک زمن خیار ختم نہیں ہو رہا اس وقت تک اس چیز کو، یعنی بائے ثمن کو رہن پہ نہیں رکھ سکتا اور مشتری مبی کو رہن پہ نہیں رکھ سکتا. واضح انشاءاللہ. ان شیخ کی بات جو ہے خیار حیوان سے ہو رہی ہے. نہیں کسی بھی خیال سے. خیار مجلس تو منتقل ہوتے ہی ختم ہو جائے گا نا. ہاں خیار مجلس جو ہے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ان سے قاری بھائی سے قرض لینا چاہ رہا ہوں، یہی بیٹھے بیٹھے آپ سے لیا ان کو دے دیا، کیا مشکل ہے؟ رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے، مجلس میں ہی ہیں رکھ سکتے ہیں. اگر شیخ توسی کی مانے تو نہیں رکھ سکتے، وہ کہتے ہیں یہاں سے نکل جائیے تب جا کے آپ اس پہ رکھیے. بات واضح ہے. والسلام علیکم.